السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین احکام و مسائل لعنت، تالیف ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ لوگوں کی گزرگاہ میں گندگی پھیلانا۔ قال اللہ تعالی لعنہ اللہ وقال لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 118، حدیث نمبر 1۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے گندگی کو مسلمانوں کے راستوں میں سے کسی راستے پر پھینکا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں سمیت تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو چیزوں سے بچو جو لعنت پر ابارنے والی ہیں، ایک لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرنا، دوسری ان کے سائے کی جگہ میں قضائے حاجت کرنا۔ حدیث نمبر 3۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تینوں کاموں سے بچو جو باعث لعنت ہے، ایک پانی کے گھاٹ میں بول و براز کرنا، دوسرا شاہراہ عام پر کرنا، اور تیسرا سائے کے نیچے بول و براز کرنا۔ قضائے حاجت کے دوران باتیں کرنا۔ حدیث نمبر 4۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو آدمی قضائے حاجت کے ارادہ سے جائے تو ایک اپنے دوسرے ساتھی سے پردہ میں رہے اور قضائے حاجت کے دوران آپس میں باتیں نہ کرے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ زمین کے نشانات اور حدود بدلنا۔ قال اللہ تعالی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور روز قیامت کو بھی لگی رہے گی۔ آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 60، حدیث نمبر 5۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کے نشانات و حدود بدلنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ قوم لوط کا فعل بد۔ قال اللہ تعالی لعنہ اللہ وقال لَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے وہ انعام جو دیا جائے۔ حدیث نمبر 6۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے زمین کے نشانات بدلے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اللہ ایسے غلام پر لعنت کرے جس نے اپنی آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا مالک بنایا، اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اندھے کو راستے سے بھٹکا دیا، اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے چوپائے سے بد فعلی کی، اور اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے قوم لوط والا فعل کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ غیر شرعی لباس پہننا۔ حدیث نمبر 7۔ سیدنا عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنتی ہوں گی مگر پھر بھی ننگی ہوں گی، ان کے سر بکتی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہن کی طرح ہوں گے، ان پر لعنت بھیجو، یہ لعنت کی گئی ہے۔ اندھے کو راستے سے بھٹکانا، حدیث نمبر 8۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی پر لعنت کی ہے جس نے اندھے کو راستے سے بھٹکایا۔ مسلمان کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، حدیث نمبر 9۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اپنے بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ نہ کرے کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کو نقصان پہنچا دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ کفن چوری کرنا، حدیث نمبر 10۔ اور سیدہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کفن چور، مردار کفن چور عورت پر لعنت کی ہے۔ شراب پینا اور بلا وجہ لعنت بھیجنا، حدیث نمبر 11۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 5 چیزوں کو حلال کر دے گی تو ان پر تباہی و بربادی ہوگی۔ جب لعن طعن عام ہو جائے، شراب پیے، ریشم پہنے، گانے والی عورتوں رکھ لے اور آدمی اپنے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی کو کافی سمجھے اور عورت کو کافی سمجھے۔ شراب پلانا اور اس کا کاروبار، حدیث نمبر 12۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 افراد پر لعنت کی، کشید کرنے والے، کشید کروانے والے، پینے والے، اٹھانے والے، جس کے لیے اٹھائی جائے، پلانے والے، بیچنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، خریدنے والے اور جس کے لیے خریدی جائے۔ رشوت لینا اور دینا، حدیث نمبر 13۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ جانور کے منہ پر مارنا، حدیث نمبر 14۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس کو داغا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ دنیا سے اندھی محبت، حدیث نمبر 15۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، بے شک دنیا لعنت کی گئی ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھے اور سوائے عالم کے اور دین سیکھنے والے کے۔ حلالہ کرنا اور کرانا، حدیث نمبر 16۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ سود کھانا اور کھلانا، حدیث نمبر 17۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کے تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی ہے اور ارشاد فرمائے، سب لعنت میں برابر ہیں۔ قصاص کی راہ میں رکاوٹ بننا، قال اللہ تعالی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص لینے ہی میں زندگی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179۔ حدیث نمبر 18۔
اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہنگامے میں مارا گیا یا پتھر، کوڑے، لکڑی مارنے کی وجہ سے مر گیا تو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہے، اور جو جان بوجھ کر قتل کیا گیا اس میں قصاص ہے، اور جو کوئی اس کی قصاص لینے کی راہ میں رکاوٹ بنا اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس سے فرض و نفل کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ حیوان کا مسئلہ کرنا، حدیث نمبر 19۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کا مسئلہ کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ مسلمان کے عہد و امان توڑنا، حدیث نمبر 20۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں کا ذمہ قول و اقرار کسی کو پناہ دینا ایک ہے، سب سے ادنا کم رتبے والا مسلمان امان دے سکتا ہے، جس نے کسی مسلمان کے عہد و امان کو توڑا اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اس کی فرضی و نفلی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ والدین کی نافرمانی، قال اللہ تعالی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سب سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 162، حدیث نمبر 21۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آبا سے منہ نہ موڑو، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا تحقیق اس نے کفر کیا۔ حقیقی والد کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف نسبت کرنا، حدیث نمبر 22۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، جس نے جانتے ہوئے اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہنا، قال اللہ تعالی ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور اس کے لیے بھٹکتی آگ تیار کی ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 64، حدیث نمبر 23۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، حدیث نمبر 24۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا بلا کہتے ہوں تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ والدین پر لعنت بھیجنا، حدیث نمبر 25۔ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے ماں باپ پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، قال اللہ تعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اس بات سے ڈرے کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب لے آلے، سورہ نور آیت نمبر 63، حدیث نمبر 26۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری مخالفت کرنے والے پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ قرآنی اور شرعی احکامات کی تعویلات باطلہ کرنا، قال اللہ تعالی
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم واضح ہے جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح ہے۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے اور ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ غیر واضح ہے، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ حدیث نمبر 27۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 آدمیوں پر میں نے اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں زیادتی کرنے والا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ قال اللہ تعالی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ حدیث نمبر 28۔ اور سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ جانور سے بدفعلی کرنا۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جانور سے بدفعلی کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ بدعت جاری کرنا۔ قال اللہ تعالی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 104۔ حدیث نمبر 30۔ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس تحریری شکل میں قرآن مجید اور نبی اکرم کے اس صحیفے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مدینہ عیر سے لے کر فلاں جگہ تک حرم ہے، جس شخص نے اس میں کوئی بدعت جاری کی یا بدعتی ظالم کو جگہ دی اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کی نفلی عبادت قبول ہوگی نہ ہی فرضی۔ صاحب اقتدار کا ظلم و ستم کرنا۔ حدیث نمبر 31۔ اور حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا امراء قریش سے ہوں گے، امراء قریش سے ہوں گے، امراء قریش سے ہوں گے۔ جو انہوں نے کیا یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی۔ جب تک وہ فیصلہ کرے تو انصاف کرے اور ان سے شفقت و مہربانی طلب کی جائے تو وہ رحم کرے اور جب عہد کرے تو پورا کرے۔ جو ان میں سے یہ 3 کام نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا۔ حدیث نمبر 32۔ اور حضرت خفا بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور ہم آپ کے ساتھ تھے،
جب آخری رکعت سے آپ نے اپنا سر اٹھایا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قبیلہ لحیان، رعل، زکوان اور اسیہ پر لعنت کرے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے گئے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ کلمات میں نے نہیں کہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں۔ قطع رحمی کرنے کی مذمت، حدیث نمبر 33۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جن احکام کی اطاعت کی جاتی ہے ان میں صلہ رحمی سے جلد کسی شے کا بدلہ نہیں ملتا، اور ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز پر سزا نہیں ملتی، اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت سے محروم، حدیث نمبر 34۔ اور سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ظلم و ستم کا برا انجام، حدیث نمبر 35۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم قیامت کے دن کئی ظلمتیں تاریکیاں ہوں گی۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، قال اللہ تعالی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن اور با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بہت بھاری عذاب ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 23۔ حدیث نمبر 36۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، یعنی جن سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، وہ کون کون سے گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا، بھاگ جانا، اور پاک دامن نیک سیرت اور ایمان والی عورت پر تہمت لگانا۔ مرد و زن کا ایک دوسرے کے مشابہت اختیار کرنا، حدیث نمبر 37۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 38۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ گانا اور موسیقی سننا، حدیث نمبر 39۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، خوشی کے وقت گانا اور موسیقی، اور مصیبت کے وقت چیخنا چلانا۔ قبروں کو سجدگاہ بنانا، قال اللہ تعالی، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 52۔ حدیث نمبر 40۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔